اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا، اور اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ گزشتہ درس کی آخری 3 آیات میں اللہ رب العزت نے آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے والوں کا انجام ذکر فرمایا تھا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں بھی مزید قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب قیامت کو قائم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور میں پھونک ماریں تو یہ انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے، جس کا ذکر سورۃ النازعات کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر دور تک مضبوط جمی ہوئی ہیں، مگر قیامت کے دن پہاڑوں کی یہ گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، زمین میں بھی زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ بھی لرزنے لگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پہاڑوں کے پتھر ایک دوسرے کے اوپر ہی گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا، آپ فرما دیجئے میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے بالکل اڑا دے گا۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پہاڑوں کا اتنا لامتناہی سلسلہ اور اتنی بلندیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ چنانچہ ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق فرمایا میرا رب انہیں دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا۔ یہاں اس آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہیلا کہتے ہیں ایسی ریت کہ اگر اس کا کوئی حصہ بھی اٹھا لیا جائے تو اس کی جگہ دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی ٹھوس پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی صورت میں بدل جائیں گے۔ اور سورۃ النبا کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ سورۃ المزمل کی آیت 15 میں کفار مکہ کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر اس سے ڈرایا گیا کہ جس طرح فرعون اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اگر تم لوگ بھی اسی طرح تکذیب کرتے رہے تو سمجھ لو کہ تم پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب دنیا میں آ سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار کو دو طرح سے ڈرایا ہے۔ ایک فرعون کا قصہ یاد دلا کر کہ اگر تمہاری سرکشی فرعون کی طرح جاری رہی تو تمہارا انجام بھی فرعون اور اس کے لشکروں جیسا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ تم دنیا کے عذاب سے بچ بھی گئے تو قیامت کے اس عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں شاہدن علیکم سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور یہ بھی کہ اس پیغام کو کس نے مانا اور کس نے انکار کیا۔ گویا کفار مکہ کو یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر اگر فرعون جیسا مطلق العنان بادشاہ نہیں بچ پایا تو اس جرم کی پاداش میں اگر قوم عاد اور قوم سمود جیسی طاقتور قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا تو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر کیسے بچو گے؟ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اگر تم اسی کفر کی حالت میں رہے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کی سخت ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ اس دن لوگوں کے دلوں پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو وہ بوڑھا ہو جائے گا، جیسے انتہائی رنج و غم اور فکر میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو حقیقی معنی میں لیا کہ قیامت کے دن اتنا طویل ہوگا کہ اس میں ایک بچہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اس دن کی دہشت اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ عذاب سے پہلے ہی بچے دہشت کے مارے بوڑھے نظر آنے لگیں گے، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لوگ ان دہشت ناک مناظر سے پناہ کی کوئی جگہ تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کہیں نہ مل سکے گی۔ اس کے بعد کافروں کو یقینی طور پر جو عذاب آنے والا ہے اس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کان وعدہ مفعولا، یعنی اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن حکیم میں عطا فرمائے ان پر عمل کرنے پر جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا وعدہ فرماتا ہے اللہ اس وعدے کو پورا ضرور کرے گا، اور نافرمانوں کے لیے جو ان سزاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کو بھی پورا کرے گا۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ یعنی یہ مکمل صورت مبارکہ عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے اور ہدایت کا سامان ہے کہ جو بھی ہدایت کا طالب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہدایت پالے گا اور اپنے رب کی طرف پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔